خدا باپ کے زندہ و جلال کلام میں سے زندگی برا کلام دانیل کی کتاب اس کا چھٹا باب 1 سے 15 آیت مبارکہ تک۔ دارا کو پسند آیا کہ ملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام ملکت پر حکومت کریں، اور ان پر 3 وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، ابد تک جیتا رہ۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی مان میں ڈالا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اے بادشاہ، تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ آمین۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔